الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کروں، بے شک وہ برگزیدہ چنے ہوئے تھے اور رسول نبی تھے۔ اب یہاں دو قرات مخلص اور مخلص، تو مخلص اہل کوفہ کی قرات ہے، یعنی تینوں قرہ کی، امام عاصم حمزہ علی کے سوائے مفضل کے، مفضل ابن محمد یہ امام عاصم سے ایک راوی ہے۔ اور مخلص کی تفسیر کی ہے، یعنی اللہ نے ان کو منتخب کیا اور چن لیا، اس لحاظ سے مخلص سے چنے ہوئے تھے۔ اور دوسری قرات مخلص باقی لوگوں کی ہے، تو مخلص مانے اخلاص والے، اپنے عمل میں خلوص والے، تو اس کو کہا ہے کہ مخلص کثرے کے ساتھ غیر باقی لوگوں نے پڑھا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا، تو دونوں صفت ان کو حاصل ہے، کیونکہ جب قرات متواترہ میں دونوں آیا ہے تو دونوں وصف ان کے لیے ثابت ہوگا، مخلص بھی تھے مخلص بھی تھے۔ تو وہ مخلص ہیں یعنی برگزیدہ ہیں اس وجہ سے جو ان کو سعادت اصلی فطرت سے حاصل ہے، اور مخلص ہیں اس میں جو اس عبادت پر وہ ہیں صدق ہمت کے ساتھ، تو دونوں وصف ان کے لیے ثابت ہیں۔ اور وہ رسول نبی تھے۔ اب رسول کی تعریف اور نبی کی تعریف کی ہے کہ انبیاء میں سے رسول وہ جس کے ساتھ کوئی کتاب ہو، اور نبی وہ جو اللہ عز و جل کی طرف سے خبر دے اگرچہ اس کے ساتھ کوئی کتاب نہ ہو، جیسے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ تو اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ رسولن پہلے فرمایا گیا، اس کے بعد نبیین، تو جو بھی رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، تو رسولن کہنے کے بعد پھر نبیین کی ضرورت نہیں ہے، مگر رسولن کے بعد پھر نبیین آیا تو یہ کیوں ہوا؟ تو اب اس کے کئی جواب دیے گئے، اور یہ ہے کہ رسول اور نبی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت نہیں ہے، بلکہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اس لیے کہ رسول انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن میں آیا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں کو چنتا ہے فرشتوں سے اور انسانوں سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول فرشتے بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، اور نبی صرف بشر ہوتے ہیں۔ تو رسولن کے بعد نبیین آیا، یہ ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ انسانوں میں سے رسول تھے، جب نبیین کہہ دیا گیا تو اس سے ان کا انسانوں میں سے ہونا ثابت ہو گیا، اور رسولن مطلق رہتا تو محتمل ہوتا کہ فرشتوں میں سے ہیں کہ انسانوں میں سے ہیں، تو نبیین آنے سے یہ فائدہ حاصل ہوا، تو یہ نبیین کا ذکر بے فائدہ نہیں ہے۔ اب آگے ہے وَآتَيْنَاهُ من جانب وَنَادَيْنَاهُ من جانب طور الایمن، ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے ندا دی، یعنی ان کو پکارا اور شب جمعہ میں ان سے کلام کیا۔ طور یہ پہاڑ ہے مصر و مدین کے درمیان، جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں مدین سے وہ مصر کو آ رہے تھے تو اسی وقت وادی طوا میں یہ واقعہ پیش آیا، جب ہم نے اس کو ندا دی دور کی داہنی جانب سے، من الیمین، ایمن کی تفسیر کی، یعنی داہنی جانب، من ناحیت الیمین، یمین کی طرف سے، سمت سے۔ جمہور اس پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دایاں مراد ہے، اس لیے کہ پہاڑ کے لیے تو کوئی دایاں ہوتا نہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ مدین سے مصر کے ارادے سے آئے تو درخت سے ندا دی گئی، اور یہ درخت پہاڑ کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنی طرف تھا، تو اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ داہنی جانب سے ندا دی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دایاں مراد ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے قریب کیا اس حالت میں کہ وہ ہم کلام ہیں، تو نجین یہ حال بنے گا۔ اب قریب کرنے کا کیا مطلب، اس کو بیان کیا
کہ منزلت اور مرتبے کے لحاظ سے قریب کرنا منزل اور مکان کے لحاظ سے نہیں، چونکہ یہاں روایت آئی ہے حضرت ابن عباس سے مگر مرفوع نہیں ہے کہ ان کو قریب کیا گیا، یعنی آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے قلم کے چلنے کی، لوح میں چلنے کی آواز سنی۔ تو اس کی وجہ سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلندی مکان مراد ہے کہ آسمان کی طرف ان کو بلند کیا گیا۔ لیکن یہ واقعہ سورۃ طٰہٰ میں مذکور ہے کہ فلما طٰہٰ نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، کہ جب یہ وہاں آئے تو ندا دی گئی، یعنی درخت کے قریب جب آئے تو ندا دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ اور وہیں پر فرمایا گیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای، پھر ہے فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعیٰ۔ یہ سب ان سب سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ زمین میں ہوا، اور زمین میں ان کو قرب بخشا گیا، وہاں نبوت عطا کی گئی اور معجزہ دیا گیا۔ یہ سب معاملہ یہاں کا ہے، اس لیے مراد قربناہوں سے مرتبے اور منزل کے لحاظ سے، مرتبے اور درجے کے لحاظ سے قریب کرنا۔ نجین یہ حال ہے، یعنی مناجین تو فاعل ہے اور مفاعل کے معنی میں، جیسے ندیم منادم کے معنی میں۔ ناجا یا نجی مناجات مفعلت سے ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا، آہستہ بات کرنا۔ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت کے سبب اس کے بھائی ہارون کو نبی ہونے کی حالت میں عطا کیا۔ اس سے پہلے وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا جو آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، تو وہاں من تو مفعول بہی بن رہا ہے، یعنی بعد رحمتنا، کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی، اور یہاں من اجلیہ ہے، سببیت کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت کے سبب اور اس پر مہربان ہونے کے سبب عطا کیا اس کے بھائی کو۔ اخاہو یہ وہبنا کا مفعول ہے، مفعول بہی ہوگا، ہارون اخاہو سے بدل ہوگا، نبیًا یہ حال ہے، یعنی موسیٰ کو اس کے بھائی کی نبوت عطا کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وادی طویٰ میں آنے کے بعد پھر ہارون کو عطا کیا، کیونکہ ہارون تو پہلے سے موجود تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں زیادہ ہیں، ورنہ ہارون تو ان سے عمر میں زیادہ ہیں، تو ان کو عطا کرنا یعنی اب پیدا کرنا یہ مراد نہیں، بلکہ وہ موجود تھے، نبوت ان کی عطا کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو میرے معاملے میں شریک کر لے، تو فرمایا کہ اوٹی تھا سولک یا موسیٰ۔ اب اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کو سچا تھا۔ اب اسماعیل سے مراد ہے وہی ابن ابراہیم اصح قول میں، چونکہ یہاں ایک ضعیف قول وہ بھی ذکر کیا گیا ہے بطور حکایت، قائل کون ہے معلوم نہیں۔ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ اسماعیل ابن حزقیل یہ تھے جن کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے ان کے سر کی کھال اتار لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ چاہیں تو عذاب دیں، جو عذاب چاہیں ان کو عذاب دیا جائے، تو انہوں نے معافی طلب کی اور اللہ کے ثواب پر راضی ہوئے اور ان کا معاملہ معاف کرنا یا سزا دینا اس کا اللہ کو سپرد کیا۔ تو اگر اس پر کلام یہ ہے کہ اگر اسماعیل ابن حزقیل کوئی اور اسماعیل ہوتے تو ان کا کوئی ایسا وصف مذکور ہوتا جس سے کہ وہ جدا ہو جاتے، ممتاز ہو جاتے۔ قرآن میں جہاں بھی اسماعیل آیا ہے تو اس سے کہتے اسماعیل ابن ابراہیم مراد ہیں، تو اگر یہاں اسماعیل سے مراد کوئی اور ہوتا تو کوئی ایسا وصف خاص ہوتا جس سے امتیاز ہوتا، اور ایسا کچھ نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہی اسماعیل ابن ابراہیم ہی مراد ہیں۔ کانا صادق الوعد، اس کی تفسیر کی وافیہ ہو، یعنی وعدے کو وفا کرنے پورا کرنے والے تھے۔ تو اصل میں اس کو تو بولا تھا خبر میں، خبر کا واقعے کے مطابق ہونا، تو خبر تو پہلے، واقع تو پہلے موجود ہے اور پھر بعد میں خبر دی جاتی ہے، اور وعدہ آج ہوتا ہے اور اس کا پورا کرنا یہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو وعدے کا سچا بولا جاتا ہے اس کے لیے کہ جیسا کرے وعدہ کرے ویسا ہی اس کو پورا کرے۔ تو صادق الوعد سے مراد وافیہ ہوئی، یعنی وعدے کو وفا کرنے والے تھے۔ اس میں ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص سے انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت اسماعیل اپنی جگہ کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ واپس آئے، اب وہ گیا تو بھول گیا، تو حضرت اسماعیل نے 1 سال تک اپنی جگہ اس کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے آیا۔
اور ان کے صادق الوعد ہونے کے لیے کافی ہے تمہیں یہ. تو ناہیکہ مانا کافی کا، اصل نہانا مانا روکنا ہوتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ناہیکہ کے بعد مذکور ہوتی ہے وہ گویا کہ دوسری مثال تلاش کرنے سے روکنے والی ہے، تو خود ہی کافی ہے. تو اب یہ کافی کے معنی یہ تمہارے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات سے ضب پر صبر کا وعدہ کیا، پھر اس کو پورا کیا. اور کہا گیا کہ لم یعد ربہ موعدا الا انجزہ، اپنے رب سے کوئی وعدہ نہیں کیا مگر اسے پورا کیا. اب ان کو صدق وعدہ سے خاص کیا گیا، حالانکہ یہ صدق وعدہ ان کے علاوہ انبیاء بھی موجود ہے ان کی عزت افزائی کے لیے، اور اس لیے کہ یہ ان کی مشہور خصلت ہے. تو جب کوئی وصف کسی کے اندر مشہور رہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے. وکان رسول نبیہ، وہ بنی جرہم کی طرف رسول اور نبی تھے، یعنی خبر دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے. اب یہاں بھی رسولن ہے پھر نبیین ہے. اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں رسول اور نبی دونوں ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت اسحاق کے بارے میں صرف نبی کا ذکر کیا گیا ہے. اب رسول کی جو تعریف کی گئی ہے کہ رسول جو صاحب کتاب ہوں یا رسول جو صاحب شریعت جدیدہ ہوں، تو یہ دونوں میں سے کوئی تعریف ان کے اوپر صادق نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور یہ صاحب شریعت جدیدہ بھی نہیں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف دعوت دینے والے تھے یہ بھی، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی تو صاحب شریعت جدیدہ نہیں ہوئے. پھر رسول کیسے کہا گیا؟ تو مصنف نے الی جرہم کہہ کر کے ظاہر کیا کہ لغوی معنی مراد، یعنی مرسلن الی جرہم، بنی جرہم کی طرف بھیجے گئے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی جرہم، عمالقہ اور یمن کے قبائل کی طرف بھیجے گئے تھے. تو بعض حضرات نے رسول کی تعریف میں اضافہ کیا کہ رسول جو صاحب شریعت جدیدہ ہوں، اگرچہ خاص ان لوگوں کی بنسبت جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی جرہم، عمالقہ اور قبائل یمن کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کے لحاظ سے وہ شریعت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت لے کر کے ان کے پاس پہنچے ہیں، تو یہ ان کے لحاظ سے شریعت جدیدہ تھی. اگرچہ فی نفسی وہ شریعت جدیدہ نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیمی کی شریعت تھی، مگر مرسل علیہم کی بنسبت وہ جدید تھی، اس لحاظ سے وہ رسول کا معنی ان کے اوپر صادق آ گیا. یہ بعض لوگوں نے رسول کی تعریف میں یہ اضافہ کیا ہے. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اہل سے مراد پوری امت، اس لیے کہ نبی امت کے باپ ہوتے ہیں. یا مراد اہلہ سے اہل بیتہ ہی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو حکم دیتے باقی کے لیے، تو کہا کہ جب گھر والوں کو حکم دیتے اور امر الہی ان کو اوپر لازم کرتے تو ظاہر ہے کہ دیگر لوگوں پر ضرور لازم کیا ہوگا. تو اس میں یہ دلیل ہے کہ دوسرے کے ساتھ انہوں نے مداہنت نہیں کی. مداہنت کا مطلب دین میں نرمی برتنا اور ناحق رواداری کرنا، اور امر الہی میں نرمی اختیار کرنا، اس کو مداہنت کرتے ہیں. نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، احتمال یہ ہے کہ تو اب نبی تو بہت سے احکام لے کر کے آتے ہیں، صرف نماز اور زکوٰۃ کو کیوں ذکر ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ احتمال یہ ہے کہ ان دونوں عبادتوں کو خاص کیا گیا لأنہما ام العبادات البدنیہ والمالیہ. امہ اصل میں امانے ہیں، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اس لیے کہ بدنی اور مالی عبادتوں کی اصل ہیں. تو اصل ہونے کے لحاظ سے ان کو ذکر کیا گیا، باقی توابع ہیں. تو مطلب کہ بدنی مالی ہر طرح کی عبادت کا ان کو حکم دیتے تھے. وکان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. شاذ میں کہا گیا ہے مرضوہ، کیونکہ رضیہ کے اصل رضیہ ہے، تو اصل کے مطابق مدعون کو نبر ہوا، پھر مریمین کی تعلیل جاری ہوئی، تو یہ شاذ میں پڑھا گیا مرضوہ اصل کے مطابق. پھر آیت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، بذکر فی الکتاب ادریس، ان کا نام اخنوخ ہے، حمزہ کے ضمے یا فتح کے ساتھ اخنوخ یا اخنوخ. یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں، اور پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا، لباس سیا
اور علم نجوم اور حساب میں نظر کی، میزان کی جمع موازین مکیال کی مکائل، اور ترازویں اور پیمانے بنائے اور اسلحے بنائے، پھر بنی قابل سے قتال کیا، یہاں تک ہو گیا۔ اب لفظ ادریس اعجمی ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف آیا ہے، تو غیر منصرف ہونے کی وجہ ایک تو عالمیت، دوسرے عجمہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراست سے لیا گیا، کثرت دراست کتاب کی وجہ سے ادریس کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ عربی ہے، جب عربی ہوگا تو صرف ایک ہی سبب پایا جائے گا، عالمیت، تو غیر منصرف نہیں ہوگا۔ لیکن غیر منصرف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعجمی نام ہے۔ اس کو کہا ہے کہ لوگوں کا کہنا کہ لفظ ادریس سے موسوم کیا گیا، اس میں ادریس سے ان کو موسوم کیا گیا اللہ کی کتابت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قولہم کذا لا سے ہو، اس لیے کہ اگر یہ درس سے اشتغال ہوتا تو اس میں ایک ہی سبب ہوتا عالمیت، اور یہ منصرف ہوتا فامتناعہ من الصرف، تو اس کا غیر منصرف ہونا یہ اعجمی ہونے کی دلیل ہے۔ انہ کان صدیقا نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 30 صحیفے اتارے، ورفعناہ مکان علیہ، اور اسے ہم نے بلند جگہ اونچا کیا۔ اب یہاں بلند جگہ سے کیا مراد ہے؟ تو کہا ہوا شرف النبوت والزلفیٰ عند اللہ، یہ نبوت کا شرف اور اللہ کے ہاں قرب کا شرف ہے، تو قرب الہی سے ان کو سرفراز کیا۔ اور کہا گیا کہ یہ اصلی معنی مراد ہے، یعنی اونچی جگہ میں ان کو بلند کیا، اور کہا گیا کہ اس کا معنی ہے کہ ملائکہ نے ان کو آسمان کی طرف، چوتھے آسمان کی طرف بلند کیا۔ اور نبی کریم اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان کو چوتھے آسمان میں دیکھا۔ اور حضرت حسن بصری سے روایت یہ ہے کہ جنت تک ان کو بلند کیا، اور جنت سے بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ جنت تک کیسے پہنچے؟ تو اس بارے میں یہ قول ہے جس کو ابن ابی حاتم نے بعض اصحاب سے روایت کیا ہے کہ حبب لکثرت عبادتی، کہ یہ اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے ملائکہ کے نزدیک محبوب ہو گئے، تو ملک الموت سے انہوں نے فرمایا کہ ذقن الموت یہون علیہ، کہ مجھے موت کا مزہ چکھاؤ کہ وہ میرے اوپر آسان ہو جائے۔ تو انہوں نے ایسا کیا اللہ کے اذن سے، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے نار میں، جہنم میں داخل کرو، ازدد رہبتن، کہ میں خوف میں بڑھ جاؤں، یعنی میرا خوف زیادہ ہو۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ بھی کیا۔ پھر کہا کہ مجھے جنت میں داخل کرو، ازدد رغبتن، کہ میرا شوق زیادہ ہو، تو جنت میں پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نکلیے، تو حضرت ادریس نے کہا کہ میں نے موت کا مزہ چکھ لیا اور جہنم پہ وارد ہو چکا، تو اب میں جنت سے نکلنے والا نہیں، کہ جنت میں آنے کے بعد کوئی نکلتا نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے اذن ہی سے کیا اور میرے اذن ہی سے داخل ہوا، فدعوہ، تو اس کو رہنے دو۔ تو یہ قول اس کے بارے میں کہ ان کو جنت تک بلند کیا، یہ کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہی لوگ ہیں جن پر کہ اللہ نے انعام کیا انبیاء میں سے۔ تو اولئک کا اشارہ ان لوگوں کی طرف یہ سورہ میں حضرت زکریا سے حضرت ادریس تک مذکور ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین میں من بیانیہ، تبعیض کا نہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء میں سے بعض یہ ہیں جن پر انعام ہوا، حالانکہ تمام انبیاء پر انعام ہوا۔ تو من تبعیضیہ نہیں ہو سکتا، بیانیہ ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء منعم علیہم ہیں۔ من ذریت آدم، یہ اولاد آدم میں سے ہیں بعض، تو یہاں من تبعیض کا ہے۔ اور من حملنا مع نوح، اور ان میں سے ان کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا۔ ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد سے اور اسرائیل کی اولاد سے۔ تو یہ تقسیم کے ساتھ جو ذکر ہے کہ کچھ اولاد آدم سے ہیں، کچھ اولاد ان لوگوں کی اولاد سے جو ہے نوح کے ساتھ تھے، کچھ اولاد ابراہیم سے ہیں، کچھ اولاد یعقوب سے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ ان کو شمار کیا گیا ہے، ورنہ تو من ذریت آدم سب کو شامل ہے کہ سب اولاد آدم ہیں۔ تو اب من ذریت آدم کس پر صادق ہے، ممن حملنا مع نوح کس پر صادق ہے؟
اس کی تفصیل کی کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد سے تھے، اس لیے کہ یہ ان سے قریب ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح کے والد کے دادا ہیں، جیسا کہ حضرت نوح کا نسب بیان کیا گیا ہے، نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن اخنوخ، تو حضرت نوح کے والد لامک ہوئے، لامک کے جد ہوئے اخنوخ، یہی حضرت ادریس علیہ السلام ہے، تو یہ حضرت آدم سے قریب ہوئے تھی، اولاد آدم میں سے ہوئے ان حضرات میں سے، اور اولاد نوح میں سے ہونا ان کے اوپر صادق نہیں ہے۔ اور ان میں سے جن کو کہ ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو ان کی اولاد سے ہیں جن کو حضرت نوح کے ساتھ سوار کیا گیا تھا، اس لیے کہ یہ حضرت سام ابن نوح کی اولاد سے ہیں، اور پھر ابراہیم کی اولاد سے تو ان میں سے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد سے یعنی من ذریت اسرائیل یعقوب، یہ حضرت موسیٰ اور ہارون اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے لیے جو کوئی باپ نہیں تھا تو اس کو بیان کیا، اس لیے کہ مریم حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، تو یہ جن کے اوپر انعام کیا انبیاء میں سے اور یہ اولاد آدم میں سے اور فلاں فلاں میں سے ہیں، وہ ممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو کہ چن لیا۔ یہ ممن میں جو من ہے یہ احتمال لگتا ہے کہ پہلے من پر عطف ہو، بیانیہ ہو، اور احتمال لگتا ہے کہ دوسرے من پر عطف ہو یعنی تبعیض کا ہو، یعنی چنا ہم نے بہت سے انبیاء کو، ان میں سے یہ بعض یہ بھی ہیں تبعیضیہ ہو جائے گا، جن کو ہم نے محاسن اسلام کی ہدایت دی اور مخلوق میں سے چن لیا یا شرح شریعت کے لیے منتخب کر لیا، حقیقت کے بیان اور شریعت کی شرح اور حقیقت کے انکشاف کے لیے چن لیا۔ اب ان کی صفت میں فرمایا گیا آیت سجدہ ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے اوپر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جائیں۔ تو آیات سے مراد سبھی آسمانی کتابیں، یعنی ان کے اوپر جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں پڑھی جائیں، اور یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، تو اس کو کہا کہ جملہ مستانفہ ہے۔ اگر الذین کو اولئک کی خبر بناؤ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اولئک مبتدا اور الذین اس کی خبر، اور اگر اولئک موصوف الذین صفت ہو تب موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہوگا، اور یہ اذا تتلی والا جملہ یہ خبر ہوگا۔ تو یہ جملہ مستانفہ ہے، اگر الذین کو اولئک کی خبر بناؤ اور اگر اس کو اس کی صفت بناؤ تو موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہو جائے گا، اور یہ اذا تتلی والا جملہ یہ اس کی خبر ہوگا۔ یتلا یا کے ساتھ یہ قتیبہ کی قرات ہے، شاذ صاحب۔ اب یہ ہے کہ آیات تو مؤنث ہے، یتلا مذکر ہے، تو مؤنث کے لیے فعل مذکر کیسے آیا؟ تو اس کو کہا کہ فعل اور فاعل میں جب فصل ہو تو فعل کو مذکر لانا جائز ہے، جیسے ذهب اليوم ہند، ایک دوسرے ایک مؤنث غیر حقیقی ہو تو اس کے لیے فعل مذکر مؤنث دونوں آ سکتا ہے، طلعت الشمس اور طلعت الشمس۔ تو اب ایک تو یہاں فصل ہے علیہم سے، دوسرے ہے کہ آیات یہ مؤنث غیر حقیقی ہے تو فعل مذکر ہو سکتا ہے، تو اس کو کہا کہ یتلا پڑھا گیا ہے اس لیے کہ فاصل علیہم موجود ہے با، اور اس کے ساتھ تانیث غیر حقیقی ہے۔ خروا سجدا یعنی سقطوا علی وجوہہم رغبۃ، اپنے چہروں کے بل شوق میں گر جائیں۔ بکیا یہ وہی پہلے گزرا ہے، بکا یکی سے، بکویون اس کی اصل ہے فعول کے وزن پر جمع کا صیغہ، روتے ہوئے خوف کی وجہ سے۔ یہ باکن کی جمع ہے، جیسے ساجد کے سجود، قائد کے قعود۔ حدیث میں آیا کہ اتلو القرآن وابکو، قرآن پڑھو اور رو، وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، تباکیو اصل میں تھا تقابلو کے وزن پر، یہ باب تفاعل سے ہے، بتکلف رونے کی حالت پیدا کرو، اور اگر تم کو رونا نہ ہے تو بتکلف رونے کی حالت پیدا کرو۔ اس بارے میں حضرت صالح مرری، یہ ایک بزرگ ہیں، ان سے حکایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں پڑھا تو مجھ سے فرمایا کہ یا صالح حاذل القراءۃ فأین البکا، یہ تو قرات ہوئی، رونا کہاں ہے؟ تو مطلب یہ کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ
رونا اور رقت کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب یہ آیت سجدہ ہے، اس کی مناسبت سے بیان کیا کہ سجدہ تلاوت میں کیا پڑھے گا، تو بعد نے کہا کہ جو آیت سجدہ ہے اس کے مناسب پڑھا جائے گا سجدہ میں، جیسے یہاں پر سجدہ تلاوت میں کہے گا اللہم اجعلنی من عبادک المنعم علیہم المعتدین الساجدین لک الباقین عند تلاوت آیاتک۔ مگر صحیح کیا ہے، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہے گا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو جلد ہی وہ غی کا سامنا کریں گے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیا تو وہی ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یا یدخلون الجنہ، جنت میں داخل کیے جائیں گے، دوسری قرات، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعد ہم میں ہم کا مرجع کیا ہے، اس کو ظاہر کیا ہے، جاء من بعد ہؤلاء المفضلین، ان فضیلت یافتہ لوگوں کے بعد آئے خلف کی تفسیر اولاد سوء یعنی بری اولاد، اور لام کے فتح کے ساتھ خلف علاقب الخیر بہتر نسل۔ اب اس کے مصداق کون ہیں، تو ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ یہود ہیں، اور قتادہ سے یہ ہے کہ اس امت میں بھی ہیں جنہوں نے نماز ضائع کی، یعنی فرض نماز کو چھوڑا، واتبعوا الشہوات ملاذ النفوس، لذت سے ملذن کی جمع ملاذ، نفس کی لذتوں کی چیزیں کے پیچھے چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی تفصیل میں آیا، من من الشدید و رکب المنظور و لبس المشہور، جس نے پختہ عمارت بنائی اور انگشت نما سواری دیکھی جانے والی نمائش والی سواری پر سوار ہوا اور شہرت والا جامہ پہنا، تو وہی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرت قتادہ تابعی مفسر ہیں، ان سے روایت یہ ہے کہ یہ اس امت میں ہیں۔ فسوف یلقون غیا، تو غی کا معنی تو گمراہی، تو گمراہی کا یعنی گمراہی کی جزا کا سامنا کریں گے، جزا غیم، اور ہر شر عرب کے نزدیک غی ہے اور ہر خیر رشاد ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ جہنم میں ایک وادی ہے جو تیار کر رکھی گئی ان کے لیے جو اصرار کرنے والے ہیں زنا پر، اور شراب پینے والے کے لیے، اور سود کھانے والے کے لیے، اور ماں باپ کے نافرمان کے لیے، اور جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے، تو اس وادی میں یہ داخل ہوں گے۔ الا من تاب سے استثناء ہے، رجع ان کفری، جو اپنے کفر سے باز آیا اور ایمان لایا اس کی شرط کے ساتھ، اور نیک کام کیا ایمان کے بعد، تو وہی وہ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یدخلون، اور یدخلون جنت میں داخل ہوں گے، تو یا کے ضمے اور خا کے فتح کے ساتھ یدخلون، یہ ابن کثیر مکی، ابو عمر بصری، ابوبکر شعبہ کی قرات ہے، باقی کی یدخلون ہے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ظلم 2 معنی میں آتا ہے، لم تظلم منہ شیئا، لم تنقص منہ شیئا، یہ آیا ہے، تو ظلم معنی نقص بھی ہوتا ہے، ظلم کا معنی ضرر پہنچانا یہ بھی ہوتا ہے، تو دونوں کے لحاظ سے تفسیر کی ہے، یعنی لا ينقصون شیئا من جزاء اعمالهم، اپنے اعمال کی جزا سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، ولا یمنعون، وہ ان سے روکا نہیں جائے گا، بل یضاعف لهم، بلکہ وہ ان کے لیے دوگنا کیا جائے گا۔ یا ظلم یظلم ظلما سے ہو، یعنی لا یظلمون شیئا من الظلم، یعنی کچھ بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو شیئا ظلمن کی جگہ ہے مفعول مطلق، اور پہلی صورت میں لا ينقصون شیئا تو مفعول بہ ثانی ہوگا، پہلا مفعول تو نائب فاعل ہوگا، دوسرا شیئا ہوگا۔